حمد و صلاۃ کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 129 کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے جہنم میں جنات اور قیامت کے دن جنات اور انسانوں کو جمع کرنے اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے متعلق گواہی دینے کے حوالے سے احکام ذکر فرمائے۔ رب تعالیٰ نے ظالموں پر ظالموں کو کے تسلط کے حوالے سے اپنا قانون اور فطرت کا قانون ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ قیامت کا منظر، اس کا تذکرہ فرمایا، جنات اور انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، مخاطب فرماتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں تلاوت کرتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور جو تمہیں آج کے دن کی اس ملاقات سے ڈراتے تھے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، یعنی جنات اور انسانوں کے گروہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، شہدنا علی انفسنا، پروردگار ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، اور اب دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وشہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ گواہی اس وجہ سے لی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے، وَأَهْلُهَا غافلون، حالانکہ ان میں رہنے والے شریعت سے بے خبر ہوں۔ آیت کریمہ میں کل بروز قیامت جنات اور انسانوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان سے جو خطاب فرمایا، ان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت کے دن ان سے بات کی جائے گی، یہ جو خطاب کیا جائے گا، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ذکر فرمایا۔ یعنی یہاں دنیا میں جو لوگ رب تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، اسلام کا، دین کا، اللہ رب کائنات کی توحید کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ تمام کے تمام، پھر چاہے وہ کافر جن ہو یا پھر وہ مسلمان، وہ انسان، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب فرمائے گا، اور ان سے ان کے کفر کی بنیاد اور کفر کا سبب پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا رسول نہیں آئے تھے کہ جنہوں نے تمہیں ہماری توحید بتائی ہو، جنہوں نے تمہیں ہمارا دین بتایا ہو، جنہوں نے ہمارے احکام، ہماری شریعت تمہارے سامنے رکھی ہو، وہ کیا کوئی ایسا رسول، کوئی ایسا نبی تمہارے پاس نہ آیا کہ جو ہماری آیات کو تمہارے سامنے پڑھ کے سناتا ہو، ہماری آیتوں کی تلاوت تمہارے سامنے کرتا ہو، آج کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے جس نے تمہیں کبھی ڈرایا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اتمام حجت کے لیے رب تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا جنات میں بھی مسلمان اور کافر ہیں، اور کیا جنات میں بھی ایسا وہی تصور ہے کہ جو انسانوں کا ہے کہ انسان جو نیک ہوتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو کافر ہیں یا جو بد ہیں وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو کیا اسی طرح جنوں کا معاملہ ہے کہ جنات جو ہے ان کے کافر وہ جہنم میں جائیں، ان کے نیک جو ہیں وہ جنت میں جائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، جس طرح انسانوں کا معاملہ ہے کہ انسانوں کے نیک جنت میں جائیں گے، برے جہنم میں جائیں گے، جس طرح انسانوں میں مختلف مذاہب اور مختلف ادیان ہیں، جس طرح انسانوں میں اسلام میں مختلف گروہ ہیں اور مختلف فرقے ہیں، بالکل اسی طرح جنات کا معاملہ ہے۔ جنات کے بھی مختلف، جنات بھی کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، پھر جو مسلمان ہیں ان میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، پھر ان میں اعتقادی لحاظ سے مختلف قسم کے گروہ بھی ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں رب تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ جنات کی بات کو ذکر فرمایا کہ جنات نے یہ کہا کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے برخلاف یعنی برے،
اور پھر آگے فرمایا، آگے جنات نے کہا کہ کننا طرائق قددا، کہ ہمارے پھر مختلف راستے ہیں، ہم مسلمانوں میں پھر مختلف قسم کے لوگ ہیں، یعنی یہ وہ فرقے اور وہ گروہ کے جو انسانوں میں ہے بالکل اسی طرح گروہ اور فرقے یہ جنات میں بھی ہیں۔ اور پھر جس طرح انسانوں کو ثواب ملتا ہے اسی طرح جنات کو بھی ثواب ملتا ہے، جس طرح انسانوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے ڈرایا جاتا ہے اسی طرح جنات کے لیے بھی احکام ہیں۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ جس کے متعلق سورہ جن بھی نازل ہوئی کہ وادی جن میں جنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان جنات کو تعلیم عطا فرمائی، پھر انہی جنات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوموں کے لیے حضور اکرم علیہ السلام نے مبلغ مقرر فرمائے کہ جنہوں نے اپنی قوموں میں واپس جا کے تبلیغ کی، پھر وہ لوگ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، حضور اکرم علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں بالکل ان کا معاملہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کا معاملہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انہیں جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو انہیں کیا سزا بھی دی جائے گی، یعنی جہنم میں انہیں تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی؟ اور یہاں لبرلز اور سیکولرز جنات کے حوالے سے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جنات کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جن اس کے بارے میں مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے کہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے اور جہنم میں عذاب بھی آگ کا ہے، تو کیا جنات کو جو خود آگ سے ہیں انہیں آگ سے تکلیف اور اذیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب علماء کرام دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان مٹی سے بنا ہے، اور یہ سب کا عقیدہ اور سب کا ماننا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اس مٹی کو جب کوئی مٹی کا ڈھیلا کوئی اٹھا کے مارا جائے، کوئی اینٹ مٹی کی بنی ہوئی ماری جائے تو اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، بالکل اسی طرح جنات جو کہ آگ سے بنے ہیں جب وہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے تو انہیں اس کی تکلیف اور اس کی اذیت یقینی طور پر محسوس ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح جنات کا معاملہ ہے اور جہنم کی جو آگ ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ جنات اور جہنم کی جو آگ ہے وہ ہزارہا سال سے بھڑکائی ہی چلی جا رہی ہے، اور اتنی بھڑکتی ہوئی آگ کہ جس میں اب روشنی بھی نہیں، اب وہ بالکل سیاہ ہے۔ یعنی آگ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم اور آپ آگ روشنی حاصل کرنے کے لیے بھی جلاتے ہیں کہ آگ جلا دی اور آس پاس کا ماحول کچھ روشن ہو جائے، لیکن جہنم کی آگ اتنے عرصے سے بھڑکائی جا رہی ہے کہ اب اسے روشن کرنے کی خاصیت وہ ختم ہو گئی ہے، وہ دہکتی بھڑکتی، اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں سیاہی ہی سیاہی ہے۔ تو اس قدر خطرناک آگ، پھر وہ چاہے سامنے جنات ہوں یا اور کچھ، وہ کسی بھی طرح کسی کو بغیر تکلیف دیے تو نہیں رہ سکتی۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ تمام کائنات کے لیے نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک آنے والے ساری کی ساری مخلوقات کے لیے نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پچھلے نبیوں پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی، اور 6 باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان سے اوپر رکھا اور فوقیت عطا فرمائی۔ فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم سے مراد یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم الفاظ میں زیادہ باتیں، یعنی کم الفاظ میں بات فرماتے جس کا معنی اور اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہوتا۔ جیسے مشہور حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ ہم ایک انسان کو روکیں کہ تم گالی مت دو، تم کسی کو ہاتھ سے تھپڑ نہ مارو، ڈنڈا نہ مارو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ وہاں حضور کا یہ ایک فرمان بڑا جامع ہے کہ مسلمان ہے ہی وہی کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اس میں ساری چیزیں آ گئیں، زبان سے گالی بھی آ گئی، زبان سے غیبت بھی آ گئی، چغلی بھی آ گئی، کسی کی عزت کو پامال کرنا بھی آ گیا، کسی پر بہتان باندھنا، تہمت لگانا یہ بھی آ گیا، ہاتھ سے کسی انسان کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یہ ساری چیزیں ہاتھ میں آ گئیں۔ تو یہ الفاظ کم ہیں لیکن معنی و مفہوم بہت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک خصوصیت مجھے یہ عطا کی گئی کہ میرے الفاظ کم ہوتے ہیں اور ان کے معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز کہ جس کی بنیاد پر مجھے گزشتہ انبیاء پر فضیلت دی گئی وہ یہ کہ میری مدد رعب سے کی گئی، یعنی میرا جو دشمن مجھ سے ابھی کئی
یعنی مجھ سے ابھی کئی میل کے فاصلے پر ہوتا ہے اور اس کے دل میں میرا رعب طاری کر دیا جاتا ہے، وہ اس کے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ میرا مقابلہ کرنے سے اور میرے سامنے آنے سے کتراتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ ہم نے غزوہ بدر میں بھی غزوہ بدر کے احوال میں پڑھا، یہی معاملہ غزوہ حنین میں پڑھا، یہی معاملہ ہم جو ہے وہ غزوہ خندق میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رعب ایسا تھا کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رعب کی وجہ سے کفار کو ذلیل و رسوا کیا، کفار کو شکست دی۔ اسی رعب کی وجہ سے غزوہ احد میں بظاہر مسلمانوں کا نقصان ہوا، لیکن اس نقصان کی کیفیت میں اگر کافر چاہتے تو چند ایک مسلمان جو بچ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی حالت میں تھے تو ان مسلمانوں پر حملہ کر کے اسلام کا نام و نشان ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن حضور کا رعب تھا کہ ان کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضور کے پیچھے اور مسلمانوں کے پیچھے مدینے میں داخل ہو سکتے۔ جیتی ہوئی جنگ یعنی ایسی جنگ کہ جس میں بظاہر انہیں کامیابی ملی تھی، لیکن اس جنگ میں جیتنے اور کامیابی کے باوجود بھی انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہ کیا اور واپس اپنے شہر چلے گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رعب تھا۔ تیسری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، یعنی جنگوں کے نتیجے میں جو مال غنیمت، جنگ کے میدان جنگ میں دشمن کا جو مال ہاتھ لگے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ گزشتہ امتوں میں یہ معاملہ تھا کہ پورا کا پورا مال غنیمت جمع کیا جاتا، اور جس طرح ان کی قربانیوں کا تھا اسی طرح مال غنیمت کا تھا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا جاتا، آسمان سے آگ اترتی اور وہ اس پورے کے پورے سامان کو جلا کر خاک کر دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے نبی ہیں کہ جن پر مال غنیمت حلال ہے، یعنی جتنا مال غنیمت دشمن سے مقابلہ ہو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے تو دشمن کا اس میدان جنگ میں جو کچھ بھی مال ہے وہ سارا مال غنیمت ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے اس کے معاملے میں یہ حکم ہے کہ اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور باقی 4 حصے وہ مجاہدین میں وہ تقسیم کر دیے جائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر اگلی خصوصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی کہ میرے لیے زمین کو طہارت اور مسجد بنا دیا گیا، یعنی پچھلی تمام امتوں میں یہ حکم تھا کہ انہیں عبادت کرنی ہوتی تھی، نماز ادا کرنی ہوتی تھی تو وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کے ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جہاں نماز کا وقت آیا وہیں کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ لی، جہاں عبادت کا وقت آیا وہیں کھڑے ہوئے اور عبادت ادا کر لی۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت کے طور پر ہمارے لیے حلال کیا گیا کہ ہم چلتے پھرتے اگر سڑک پر بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں تو ہماری عبادت مقبول ہو جاتی ہے۔ ہم کہیں سفر کے دوران ہمیں اس پریشانی میں مبتلا نہیں کیا گیا کہ ہم باقاعدہ کوئی مسجد کوئی عبادت گاہ ڈھونڈیں اور اس میں جا کے نماز ادا کریں، حتیٰ کہ ہمارے لیے تو اس حد تک اجازت عطا فرما دی گئی کہ کوئی شخص اگر سفر کرنے والا ہو، بس میں یا پلین میں سفر کر رہا ہو اور سفر کے دوران اگر وہ نوافل ادا کرنا چاہے تو شریعت نے اس حد تک اجازت دی کہ بس کی سیٹ پر باوضو بیٹھے، بس کی سیٹ پر بیٹھا ہوا اشارے سے نفل ادا کرتا رہے، اللہ اسے اجر و ثواب عطا کر دیتا۔ تو یہ خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اور پھر اعلیٰ طہارت بنایا، یعنی گزشتہ کسی امت میں تیمم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ تیمم کا کانسیپٹ یہ اسی امت کی خصوصیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور پھر اخیر میں وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حدیث یہاں ذکر کی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا اور انبیاء کی بعثت مجھ پر ختم کر دی گئی، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے مجھے ہی نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات کے نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم ہے۔ قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پہنچے اس پر لازم ہے کہ وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اچھا، یہاں اگلی جو آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ یہ گواہی اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ ان میں رہنے والے شریعت سے بے خبر ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ رب تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک ہلاکت میں مبتلا نہیں فرماتا جب تک کہ اس قوم تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی بھی ذریعے سے اسلام کا پیغام نہ پہنچے۔ یعنی یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہلاکت اور بربادی
کفر پر ہو سکتی ہے، لیکن اس بات پر نہیں ہے کہ کہیں اسلام کی تبلیغ نہ پہنچی ہو، اسلام کی تعلیمات نہ پہنچی ہوں، پھر لوگ کفر میں مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دیں، تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رب تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اور مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور رب تعالیٰ نے ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بالکل واضح فرمایا کہ کوئی بھی قوم کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نہ پہنچے ہوں، اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ سورہ بنو اسرائیل کی آیت ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم پیغمبر نہ بھیج لیں، یعنی تبلیغ پہنچانا، احکام پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ پھر جب سامنے سے احکام کے بعد، آیات کے بعد، تبلیغ کے بعد، دین کے پہنچنے کے بعد جب انکار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں کیا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو؟ تو یقیناً ایسی کوئی جگہ نہیں آج کے دور میں کہ جہاں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ آج کے اس دور میں تقریباً ہی تمام ہی دنیا میں اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی، اسلام کے احکام پہنچ چکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت پہنچائی جا چکی۔ اب اگر کوئی آج کے دور میں یہ کہے کہ ہم تک دین پہنچا ہی نہیں اس لیے ہم دین پر عمل نہیں کرتے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ آج کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اس آیت کو اگر تھوڑا سا عام کریں تو ہم مسلمان بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی شخص اگر دین کے مسائل کو نہ سیکھ سکے اور دین کے مسائل اسے نہ آتے ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے اپنے شعبے اور فیلڈ سے تعلق رکھنے والے مسائل اسے نہ آتے ہوں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی دین سکھانے والا نہیں تھا یا میرے پاس دین سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ جتنا دین سیکھنا آج کے دور میں آسان ہے اتنا کبھی نہیں ہوا۔ جتنا دین سیکھنا آج کے دور میں دین لوگوں کے گھروں تک میں داخل ہے اتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا۔ لوگوں کو دور دراز سفر کرنے پڑتے تھے دین کا کوئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل اٹھایا، ایک میسج کیا، مسئلہ پوچھ لیا، مسئلہ ہمارے سامنے حاضر ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے گھروں میں لوگ آ کر دروس دینے کو، اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کو تیار ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں دین کی بات سنی جا سکتی ہے، دین سیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان چیزوں سے ناواقف رہے، یہ چیزیں نہ سیکھے، تو یقیناً یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی نادانی ہے، یہ اس کی اپنی کمزوری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس ذریعہ نہیں تھا، ہمارے پاس جو ہے وہ دین سکھانے والا کوئی موجود نہیں تھا، دین کی تبلیغ اور دین کے احکام پہنچانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی اصول کفر اور اسلام کے بارے میں بھی ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جب انہیں جمع کیا جائے اور پوچھا جائے کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے یا نہیں آئے تھے، تو کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا نہیں تھا تو ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ رسول آئے تھے تب، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ کی تبلیغ، آپ کے احکام سب تک پہنچے ہیں۔ اب انکار کرنے والا کل بروز قیامت اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، اور یہی چیز اللہ نے ذکر فرمائی کہ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں جو ہے دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں دنیاوی زندگی کے دھوکے بھی بڑے عجیب ہیں۔ دنیاوی زندگی کے جن دھوکوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ان میں ایک بڑا مشہور اور بڑا ہی آسان سا دھوکہ ہے کہ ابھی زندگی باقی ہے، کلمہ پڑھ لیں گے، ابھی زندگی باقی ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی زندگی باقی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کی عبادت بھی کر لیں گے، اللہ کو بھی راضی کر لیں گے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ زندگی کا دھوکہ دینے کا کانسیپٹ ہے، جس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا کہ زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جبکہ ان کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہ انہوں نے کل بروز قیامت خود گواہی دینی ہے کہ ہاں پروردگار ہم بڑے سست اور ہم بڑے نالائق تھے اور ہم کافر تھے۔ تو یہ چیز اگر آیت کو عمومی معنی میں لے کر جائیں، آیت کو تھوڑا سا عام کریں، تو ہم مسلمان بھی اس زندگی کے اس دھوکے میں ہم برابر کے اس فراڈ کا شکار ہیں، اس دھوکے کا شکار ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے، صرف اس آسرے پر کہ زندگی ابھی باقی ہے، توبہ کر لیں گے مرنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے
ہاں وقت ابھی باقی ہے، موقع ابھی باقی ہے، تو جب موقع ملا، جب دل کیا تو اللہ کے حضور توبہ کر لیں گے۔ بعض جو ہیں وہ اپنا پورا کھاتا رکھتے ہیں شب برات کے لیے کہ اس ایک رات میں اپنی بخشش کروا لیں گے، اس کے بعد نئے سرے سے نامہ اعمال میں گناہ شروع کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں یہ وہی چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے یہاں کافروں کے لیے فرمایا۔ آیت میں بالکل واضح طور پر کفار کا تذکرہ ہے، لیکن ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس دھوکے کا شکار نہ رہیں۔ نہ جانے کب کون سا وقت اور کون سی سانس، کس لمحے کی سانس ہماری آخری سانس ہو۔ ہمیں کسی قسم کا کوئی اندازہ اور کسی قسم کی کوئی گارنٹی اور کسی قسم کا کوئی یقین نہیں ہے کہ ہم اس آسرے پر رہیں کہ زندگی وفا کرے گی، بڑھاپے میں جائیں گے، جا کر جب سجدہ کرنے کی توفیق بھی نہ ہوگی، سجدہ کرنے کی قوت بھی نہ ہوگی، تب جا کر اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ تو نہ معلوم اور کیا خبر کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی صحت کی حالت میں ہی، جوانی کے عالم میں ہی، بھرپور عمر اور بھرپور زندگی میں ہی اگر موت آ جائے تو پھر یقیناً کل بروز قیامت اللہ کے حضور شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے ان کے کاموں سے، یعنی ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں۔ کوئی کتنا اچھا عمل کر رہا ہے، کل بروز قیامت اس کا درجہ اتنا ہی اونچا ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ درجات اخلاص کی بنیاد پر ہیں، یہ درجات محض دکھلاوے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل آج ریاکاری سے خالی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات اس کے عمل کے مطابق ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے باخبر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کے کاموں سے، یعنی ہمارا اخلاص، لوگوں کا اخلاص، لوگوں کے اعمال، یہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کس کے کون سے عمل کی کیا نیت اور کس کے کون سے عمل کے پیچھے کیا مقصد چھپا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب ہی مستغنی ہے اور رحمت والا ہے، یعنی وہ ایسا مستغنی اور ایسا رحمت والا ہے کہ اِن یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم، کہ اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہاری جگہ جن لوگوں کو وہ چاہے لے آئے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا تم سے پہلے بھی تو قومیں تھیں، تمہیں ان کی جگہ لے کر آئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، رب تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، یعنی تمہیں جو احکام کا پابند کیا جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، ان چیزوں پر چلو، یہ عمل کرو، اس میں ثواب، اس میں عذاب، اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے، نہ تمہارے گناہ کرنے میں اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، رب تعالیٰ بے انتہا مستغنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا بے نیاز ہے۔ تم گناہ کرو نہ کرو، ثواب کرو نہ کرو، نیکی کرو نہ کرو، عمل ہو یا نہ ہو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مخلوق جو ہے اس کی نافرمانی کر رہی ہے یا مخلوق جو ہے وہ اس کی فرما برداری کر رہی ہے۔ یہ حکم کیوں ہے؟ یہ حکم اس لیے ہے کیونکہ مخلوق اس کی محتاج ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ تم ہمارے محتاج ہو تو ہمارے کہے کے مطابق چلو، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر پرواہ نہیں کہ مخلوق کیا کرتی پھرے، اور مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بے نیاز ہے مخلوق کی عبادات سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کیا فرشتے کم تھے؟ رب تعالیٰ کی تسبیح کے لیے کیا ملائکہ کی تعداد کم تھی کہ جن کا کام ہی یہی تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تسبیح ہی کرتے رہتے تھے؟ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں ہلاک کر دے، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے، اور فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم سے پہلے قوم تھی، اور تم سے پہلے جو قوم تھی اسے اللہ نے ختم کیا، اس کی جگہ تمہیں لے آیا۔ آج ہم دیکھیں نا کہ ہم سے 100 سال پہلے ہمارا وجود نہیں تھا اور 100 سال بعد پھر ہمارا وجود نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال پہلے ہمارا نام و نشان نہیں تھا، مزید 100 سال کے بعد پھر ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک قوم کو بدلنا ہے دوسری قوم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اقوام کو بدلتا ہے، لوگوں کو بدلتا ہے۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے کہ رب تعالیٰ
مجموعی طور پہ پوری قوم بدل دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انفرادی طور پر انسانوں کو بدلے اور قوم باقی رہے۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ وہ اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ جیسے اس نے پچھلی قوموں کو ختم کر کے وہ تمہیں لایا، اسی طرح وہ چاہے تو وہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ جس قوم کو چاہے وہ اٹھا کر لیا۔ تو یعنی اس ظلم میں مبتلا نہیں رہنا، اس گمان میں اور اس یقین میں مبتلا نہیں رہنا کہ زندگی ہمیشہ کی ہے یا نام و نشان ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہاں بس ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نام و نشان کیسے مٹائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے والد کے لیے، والدین، مرحوم والدین کے لیے تو اصالہ ثواب کرتے ہوں گے، لیکن دادا پردادا کے نام بھی، دادا اور زیادہ سے زیادہ پردادا، اس سے اوپر کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم، اور کبھی ہم نے ان کا نام لے کے ہم نے ان کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کی کہ نہ ان کا نام معلوم، نہ ان کی کوئی شبیہ، نہ ان کی کوئی تصویر ہم جانتے تک نہیں۔ اور اسی طرح آج کے اس دور میں دیکھ لیجئے کہ ہماری اولادوں کے سامنے ہم اپنے والدین کے لیے تو مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن دادا دادی کے لیے آج تک ہمارے گھروں میں بہت کم ہی، اللہ ماشاء اللہ کسی گھر میں اگر مغفرت کی دعائیں ہوتی ہوں نام لے کر تو ہوتی ہوں۔ تو یہی چیز، تو اسی چیز کا سامنا ہمیں کرنا ہے اگلے سالوں میں کہ جب ہم مریں گے تو ہماری نسلیں زیادہ سے زیادہ ہماری مغفرت کی دعائیں کریں گی، ہمارے والدین کے لیے تھوڑی۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ یوں نام و نشان انسان کا مٹ جاتا ہے، جب تک کہ صدقہ جاریہ نہ ہو، جب تک کہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کے ساتھ نام کو سلامت رکھے اور قیامت تک لوگوں کے دلوں میں نام زندہ رہے، جیسے حضرات اولیاء کرام ہیں یا علماء کرام کے کام ہیں یا لوگوں کے بنائے گئے مدارس و مساجد ہیں کہ جو لوگوں کو قیامت تک، جب تک کہ یہ مساجد، مدارس، علماء کا کام، علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، علماء کے تیار کیے ہوئے طلباء، جب تک کہ یہ چیزیں موجود ہیں ان لوگوں کے نام بھی زندہ ہیں۔ وگرنہ ایک نارمل انسان کی زندگی کس حد تک ہے، اس کی اپنی زندگی 50 سال ہے اور اس کے نام کی زندگی آپ مزید 50 سال جوڑ دیجئے، یعنی 100 سال میں ایک انسان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ اگر وہ چاہے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھا کر لے آئے۔ انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا، جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، لآت، وہ ان قریب آنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہوں پر عمل کرتے رہو، انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کن لوگوں کا آخرت میں انجام اچھا ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ میرا کام تبلیغ کرنا اور دین تم تک پہنچانا ہے، نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں، تم اپنی جگہ اپنے کفر میں رہو، ہم اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ، اور تم دیکھو گے کہ کس کا انجام جو ہے وہ اچھا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو، ظالم لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن فلاح نہیں پائیں گے۔ آیت کو عمومی معنی میں کیا جائے تو یہی معاملہ ہماری سوسائٹی کا ہے، اور یہی آیت ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے۔ ہمارا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اب یہاں جبراً کسی شخص سے نہ تو کلمہ پڑھوایا جا سکتا ہے، نہ جبراً کسی شخص سے دین پر عمل کروایا جا سکتا ہے۔ تبلیغ کی جا سکتی ہے، دین کی بات کی جا سکتی ہے، دین پہنچایا جا سکتا ہے، حلال اور حرام بتایا جا سکتا ہے، لیکن ڈنڈے کے زور پر عمل کروانا نہ کسی نبی کا کام تھا، نہ کسی عالم کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں یہ بالکل واضح ہے کہ جب دین کا پیغام پہنچ جائے تو اس کے بعد لوگوں کو دین کی تبلیغ ضرور کریں، لوگوں کو دین کے بارے میں ضرور بتائیں، لیکن اس چیز کو نفرت کا نشانہ نہ بنائیں، اس چیز کو نفرت کا سبب نہ بنائیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے کسی شخص کو نماز کا حکم دیا، اس نے نماز نہ پڑھی، یا آپ نے کسی شخص کو کوئی بات سمجھائی اور اس نے آپ کی بات کو ڈینائی کر دیا، منع کر دیا، نہ سمجھا، یہاں سے دشمنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ نفرت کا باعث نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی چیز، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ چیز کلیئر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور یہی واضح حکم ہمارے لیے ہے کہ ہم تبلیغ کریں، ہم لوگوں کو دین کی بات سکھائیں،
ہم لوگوں کو دین کی بات بتائیں، لوگوں کو دین کے راستے کی جانب لوگوں کو ترغیب دلائیں، اور پھر سوچ یہی رکھیں کہ ٹھیک ہے ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا، تم تک دین پہنچانا، اب تم بھی اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں، کل بروز قیامت یہ پتہ چلے گا کہ تمہارا عمل ٹھیک تھا یا ہمارا عمل ٹھیک ہے، اور کل بروز قیامت تم دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کسی بھی طرح فلاح نہیں عطا فرماتا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔